فہمیدہ نے کہا تم کو جو اب چند روز سے نماز پڑھتے دیکھتی ہے تو پرسوں مجھ سے پوچھنے لگی کہ اماں جان دن میں کئی مرتبہ ابا جان ہاتھ منہ دھو کر یہ کیا کیا کرتے ہیں؟ پہلے دیر تک بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، چپکے چپکے کچھ باتیں کرتے جاتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی نماز پڑھتے ہیں۔ حمیدہ نے کہا اماں جان نماز کیا؟ نماز کو استعجاب کے ساتھ پوچھنا یہ پہلی چٹکی تھی کہ اس نے میرے دل میں لی۔ میں نے کہا بیٹی خدا کی عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ حمیدہ نے کہا اماں جان خدا کیا چیز ہے اور عبادت اس کی کون ہے؟ اس کا بھولے پن سے یہ پوچھنا تھا کہ خدا کیا چیز ہے اور عبادت اس کی کون ہے کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا تم خدا کو نہیں جانتی؟ حمیدہ نے کہا میں سب لوگوں کو خدا کی قسم کھاتے تو سنتی ہوں، اور جب کبھی اماں جان تم خفا ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو خدا کی مار اور تجھ سے خدا سمجھے۔ شاید خدا بیچا کو کہتے ہیں، مگر بیچا ہوتی تو اس کی قسم نہ کھاتے۔ میں نے کہا حمیدہ توبہ کرو توبہ، خدا بیچا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی پالتا ہے۔ حمیدہ نے کہا کیا اماں جان تم کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھ کو بھی۔ حمیدہ نے کہا اور ابا جان کو بھی؟ میں نے کہا ہاں تمہارے ابا جان کو بھی۔ حمیدہ نے کہا اور ننی بوا کو بھی؟ میں نے کہا ہاں ننی بوا کو بھی۔ حمیدہ نے کہا اماں جان کیا ہر روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں پکتا؟ حمیدہ نے کہا پھر تم تو کہتی ہو کہ خدا سب کو کھانے کو دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ میاں پانی برساتے ہیں، اللہ میاں غلے اور میوے اور ترکاریاں ہم لوگوں کے واسطے زمین میں اگاتے ہیں، وہی ہم سب لوگ کھاتے ہیں۔ حمیدہ نے کہا ننی بوا کو تو اماں جان تم دودھ پلاتی ہو۔ میں نے کہا دودھ بھی اللہ میاں ہی اتارتے ہیں، تمہاری ہی دفعہ اسی دودھ کے پیچھے برسوں مصیبت اٹھائی، چھٹی تک الغاروں دودھ تھا، چھٹی نہا کر اٹھی کہ یکایک جاڑا چڑھا، بخار آیا تو کس شدت کا کہ علما تمام بدن سے آنچ نکلتی تھی، وہ پہر بھر کا بخار آنا اور دودھ کا تاؤ کھا جانا، پھر بہتیری ستاول پھونکی، زیرہ پیا، حکیم کا علاج کیا، تمہارے دادا جان خدا جنت نصیب کرے ہر روز تشتری لکھ دیا کرتے تھے، مگر دودھ کچھ ایسی گھڑی کا سوکھا تھا کہ پھر نہ اترا پر نہ اترا۔ جب دیکھا کہ بچی بھوک کے مارے پھڑکی چلی جاتی ہے، ناچار انا رکھی اور وہ عذاب اٹھائے کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے، خدا نے زندگی بخشی کہ تم پل گئیں۔ حمیدہ نے کہا تو اللہ میاں بڑے اچھے ہیں، ہم سب کو کھانے کو دیتے ہیں، ہماری ننی بوا کے واسطے دودھ اتارتے ہیں، لیکن اماں جان اللہ میاں سے ہمارا کچھ رشتہ ناتا ہے کہ اتنے سلوک کرتے ہیں؟ میں نے کہا رشتہ ناتا یہ کہ ہم ان کے بندے ہیں، مرد ان کے غلام ہیں، عورتیں ان کی لونڈیاں ہیں۔ حمیدہ نے کہا لونڈی غلاموں کے ساتھ اتنا سلوک کہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، لیکن لونڈی غلام تو اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، ٹہل کرتے ہیں، ہم اللہ میاں کا کون سا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی نماز جو تم نے اپنے باپ کو پڑھتے دیکھی اور جس کو عبادت کہتے ہیں۔ حمیدہ نے کہا ہاں نماز اللہ میاں کا کام ہے تو سبھی کو نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لونڈی غلام سب ہیں، اللہ میاں کی دی ہوئی روٹی سب کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک خدا کی عبادت سب پر فرض ہے۔ حمیدہ نے کہا اماں جان تم تو نماز نہیں پڑھتی، کیا تم اللہ میاں کی لونڈی نہیں ہو اور کیا تم اس کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتی؟ حمیدہ نے جو سادہ دلی اور بھولے پن سے یہ الزام دیا، مجھ کو اس قدر شرم آئی کہ زمین پھٹ گئی ہوتی تو میں سما جاتی۔ میں نے کہا لونڈی بے شک ہوں اور خدا ہی کی دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں، لیکن کیا بعض لونڈیاں نکمی اور کامچور اور نمک حرام اور بے غیرت نہیں ہوتی؟ ویسی ہی اللہ میاں کی ایک لونڈی میں ہوں۔ حمیدہ نے کہا ابا جان بھی تو اب بیماری سے اٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں، کیا اس سے پہلے وہ خدا کی دی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے؟ یہ سن کر نصوح کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے کہا وہ بھی برا کرتے تھے۔ حمیدہ نے کہا اچھی اماں جان اللہ میاں خفا ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا خفا ہونے کی تو بات ہی ہے۔ حمیدہ نے کہا ایسا نہ ہو روٹی بند کر دیں تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، اور اگر ننی بوا کا دودھ سوکھ جائے گا تو ہماری ننی روئے گی۔ یہ کہہ کر حمیدہ رونے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور پیار کیا، لیکن جس قدر میں اس کو تسلی دیتی تھی وہ اور دگنا روتی تھی۔ مجھ سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور مجھ کو روتے دیکھ کر وہ اور بھی بےتاب ہو گئی۔ آخر بڑی مشکلوں سے میں نے اس کو سنبھالا اور کہا کہ حمیدہ تم ڈرو مت، اللہ میاں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو لونڈی غلام کام نہ کریں ان کا کھانا بند کر دیں۔
हमीदा ने कहा, सच? मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम घबराओ मत। हमीदा ने कहा, अच्छी अम्मा जान, नन्ही को पिला कर देखो, दूध है या नहीं। मैंने कहा, बेटी नन्ही को सोने दो और दूध से इत्मीनान रखो, दूध खुदा का दिया हुआ बहुत है। हमीदा ने कहा, हमारे घर में तो लौंडी गुलाम नहीं, नौकर चाकर हैं, मगर काम नहीं करते तो तनख्वाह काट ली जाती है। अब्बा जान जुर्माना कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। अल्लाह मियाँ अपने लौंडी गुलामों पर भी खफा नहीं होते, तो ऐसे मालिक का काम तो और भी जी लगाकर करना चाहिए। क्या काम न करना और खाना बेगैरती नहीं है? मैंने कहा, बड़ी बेगैरती की बात है। हमीदा ने कहा, मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी और न मुझको नमाज पढ़नी आती है, और तुम तो दिन रात में 2 ही मर्तबा खाना खाती हो। मैं नहीं मालूम कितनी दफ़ा खाती हूँ, मुझ पर अल्लाह मियाँ ज़रूर खफा हुए होंगे। ये कहकर हमीदा रोई और डर के मारे दौड़कर मुझसे लिपट गई। और फिर मैंने समझाया, हमीदा डरो मत, अल्लाह मियाँ तुमसे नाखुश नहीं है, अभी तुम बच्ची हो, तुमको नमाज मुआफ़ है। हमीदा ने कहा, खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज़्यादा मिलता है। मैंने कहा, हाँ मिलता है, और ये भी खुदा की मेहरबानी है कि तुमको काम मुआफ़ कर रखा है। हमीदा ने कहा, फिर अल्लाह मियाँ मुझको क्यों खाना देते हैं? मैंने कहा, इस वास्ते कि जब बड़ी हो जाओ तो इसके बदले का बहुत सा काम करो। हमीदा ने कहा, लेकिन क्या मैं अब काम नहीं कर सकती? देखो, मैं तुमको पान बना देती हूँ, अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, नन्ही बुआ को बहला लेती हूँ। क्यों अम्मा जान, करती हूँ ना? मैंने कहा, हाँ बुआ हाँ, तो मेरे बहुत काम करती हो, पंखा झल देती हो, धागा बट देती हो, सुई में धागा पिरो देती हो, जो चीज़ मुझको दरकार होती है ले आती हो। हमीदा ने कहा, तो क्या मैं अल्लाह मियाँ का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? क्या नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है? मैं तो देखती हूँ अब्बा जान हाथ मुंह धोकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्या इतना मुझसे नहीं हो सकता? मैंने कहा, इसके सिवाय कुछ पढ़ना भी होता है, जिसको तुम कहती हो कि चुपके चुपके बातें करते जाते हैं। हमीदा ने कहा, वो क्या बातें हैं? मैंने कहा, खुदा की तारीफ और उसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी मुआफ़ी की दरख्वास्त, उसके रहम की तमन्ना, उसके फजल की आरजू, बस यही नमाज है। हमीदा ने कहा, ये सब बातें इसी तरह ना करते होंगे जैसे हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। मैंने कहा, और क्या? हमीदा ने कहा, मगर अब्बा जान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलने लगते हैं। मैंने बताया, वो अरबी ज़बान है। हमीदा ने कहा, वो तो मेरी समझ में नहीं आती। अम्मा जान तुम जानती हो? मैंने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जानती। हमीदा ने कहा, तो क्या खुदा से अरबी ही ज़बान में बातें करनी होती हैं? मैंने कहा, नहीं, वो सबकी बोली समझता है, बल्कि वो दिलों के इरादों और तबीयतों के मंसूबों से वाकिफ़ है। हमीदा ने कहा, ये क्यों कर? मैंने कहा, इस वास्ते कि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है, कोई चीज़ कोई बात उससे मख्फी नहीं, सबको देखता है, सबकी सुनता है, अगले पिछले कुल हालात उसको मालूम है। हमीदा ने घबरा कर कहा, क्या अल्लाह मियाँ यहाँ हमारे घर में भी बैठे हैं? मैंने कहा, घर में क्या, हमारे पास बैठे हैं, मगर हम उनको देख नहीं सकते। ये सुनकर हमीदा ने जल्दी से ओढ़नी ओढ़ ली और संभल कर मुअद्दब हो बैठी और मुझसे भी आहिस्ता से कहा, अम्मा जान सर ढक लो। इसके बाद हमीदा पर कुछ ऐसी हैबत गालिब आई कि मेरी गोद में थोड़ी देर तक चुप पड़ी रही। आखिर आंख लग गई, सो गई। मेरी टांगें सुन होने लगीं तो मैंने आहिस्ता से चारपाई पर लिटाकर बेदार को पास बिठा दिया कि देख, हाथ रखे रही हो, ऐसा ना हो लड़की सोते सोते डर कर चौंक पड़े और मैं यहाँ चली आई। मुझको हमीदा की बातों से ऐसा डर लगा था कि अंदर से कलेजा थर थर कांपा जाता था। नुसू ने कहा, क्यों, डर की इसमें क्या बात थी? फहमीदा ने कहा, मैं कहती थी कि ऐसी छोटी सी लड़की और ऐसी बातें, कुछ उसको हो तो नहीं गया? नुसू ने कहा, मजहब में बड़ी खूबी और उम्दगी तो यही है कि वो ऐसी बातों की तालीम करता है जिनको हर शख्स समझ सकता है। मसाइल दीनी आदमियों के बनाए हुए मुहिम्मे और लोगों की गढ़ी हुई पहेलियां नहीं हैं कि उनके हल करने और बूझने को बड़ा गौर व खौस दरकार हो, बल्कि उस हकीम बरहक के बांधे हुए उसूल और ठहराए हुए ज़ाब्ते हैं, और उसूल भी कैसे सलीस और आसान, ज़ाब्ते सहल और बिदीही। नहीं मालूम इंसान की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं कि इतनी मोटी बात उसकी समझ में नहीं आती कि ज़मीन आसमान, चाँद सूरज, सितारे, अनवाओ अक़साम के हैवानात, रंग बिरंग के नबातात, सारी दुनिया, तमाम ज़माना, इतना बड़ा कारखाना जिसमें का एक पत्ता उठाकर देखो तो हज़ारहा सिफ़तों से भरा हुआ है।
آخر خود بخود تو نہیں ہو گیا، ضرور کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اور پھر اس نے جو انسان کو ایک خاص صفت عقل عطا کی ہے، کچھ تو اس تخصیص کا مطلب ہے، مگر ہے کیا کہ انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری خدائی خدا کی گواہی دے رہی ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، یعنی درختوں کا ایک ایک پتا ہوشیار شخص کی نظر میں خدا کو پہچاننے کے لیے ایک دفتر کے برابر ہے۔ حمیدہ نے کوئی بات اچنبھے کی نہیں کہی۔ اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں نادان بچوں کے برابر بھی عقل نہیں، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، زمین میں گڑ جانے کا مقام ہے، بلکہ حمیدہ کی باتوں کو میں ایک فعل نیک اپنی کامیابی کی سمجھتا ہوں۔ افسوس ہے کہ تم اس کو میرے پاس نہ لے آئیں۔ اس کی ہر بات لوہے دل پر کندہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ باتیں اس نے کیا کہیں، خدا نے اس کے منہ سے کہلوائیں۔ بیٹی کیا ہے؟ سچ پوچھو تو ہمارے لیے ہدایت کا فرشتہ ہے، اور بچے جو معصوم کہلاتے ہیں اسی سبب سے کہ ان کے دل لوث دنیا سے پاک اور تیرگی گناہ سے صاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ایک سے تو اطمینان ہوا۔ اب یہ بتاؤ کہ اوروں کے واسطے کیا انتظام کرنا ہوگا؟ فہمیدہ نے کہا، تم ہی کوئی تجویز سوچو۔ نسو نے کہا، میں نے تو یہ سوچا ہے کہ لڑکیوں کو تم سنبھالو اور لڑکوں کو میں سمجھ لوں گا۔ فہمیدہ نے کہا، بھلا میں بھی تو سنوں، کیوں کر سمجھ لو گے کہ وہی تدبیر میں بھی کروں؟ نسو نے کہا، میں پہلے چھوٹوں سے شروع کروں گا، امید ہے کہ جلد راہ پر آ جائیں۔ بڑوں کا مجھ کو بڑا کھٹکا ہے، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ نیا ڈھنگ دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہوں گے، مگر نہیں معلوم کس سے کیا معاملہ پیش آئے۔ تم اتنا کرو کہ ایک تو میرا تمہارا دونوں کا کام ایک ساتھ شروع ہو۔ جب اندر باہر دونوں جگہ ایک ہی بات کا چرچا ہوگا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ دیکھو خاص کر ہمارے پیچھے پڑے ہیں۔ اولاد سب برابر، ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہر ادا سے یہ بات پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم دونوں کو ایک اہتمام خاص ہے، کیونکہ ذرا سا ذوف بھی ظاہر ہوگا تو تمام تر انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فہمیدہ نے کہا، انشاءاللہ اس کے خلاف نہ ہوگا۔